ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، ارشد الانبیاء، فقیہ معظم بدر الدنیا، احمد المجتبی، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے خاص ہے۔ احباب سے وقار، سامعین کرام، حاضرین مجلس، آپ حضرات کے سامنے جو چند کلمات من احکام اللہ فی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان کیے، دعا کرو اللہ ان کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باد اعلیٰ طرفین جانبین کو الہ العالمین قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا کما بدا وطوبى للغرباء ومن الغرباء یا رسول اللہ قال الذين يحيون عن سنتي ويعلمونها عباد اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام ناآشنا ہے، غریب ہے، اجنبی ہے۔ اسی طرح اسلام کی ابتدا ہوئی ناآشنا تھا، نہ واقف، اسلام کو کوئی نہیں جانتا تھا، یہ ابتدا ہوئی۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، قریب ہی ہے کہ اسلام ایسے ہی اجنبی قیامت والے دن واپس چلا جائے۔ وَطُوبَى، اور خوشخبری ہے للغرباء، ان اجنبی لوگوں کے لیے۔ قیل، کہا گیا وَمَنِ الْغُرَبَاءُ یا رسول اللہ، یہ اجنبی لوگ کون ہیں، ان کے بارے میں تو بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الَّذِينَ يُحْيُونَ عَنْ سُنَّتِي، وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ کرتے وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، اور میری سنت اللہ کے بندوں کو سکھاتے۔ یہ غرباء لوگ ہیں، ان غرباء کے لیے خوشخبری۔ وفی روایت الذین یمسکون بکتاب اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ کا قرآن بھی تو کہتا ہے، یہ تو حدیث ہے، قرآن بھی کہتا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ اہل ایمان لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جس وقت قرآن کا تذکرہ آتا ہے اس وقت یہ صرف نہ سمجھا کرو صرف قرآن ہے، قرآن کے ساتھ محمد کا فرمان بھی لازم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا وفی روایت الذین یمسکون بکتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے۔ حین یطرب، اس وقت جس وقت لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دی، یہ دور چل رہا ہے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا گیا، شریعت کو چھوڑ دیا گیا، چند لوگ ہیں صرف، ہر بندہ اپنی مرضی کے فیصلے کیے جا رہا ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ کوئی نہ مانتا ہے نہ کرتا ہے۔ اگر بالفرض قرآن کا فیصلہ سنایا بھی جائے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جی قرآن ہمارے سینے سے، ہم قرآن کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن بات نہیں مانتے۔ یہ المیہ اس دور کا چل رہا ہے۔ فرمایا وَيَعْمَلُونَ بِسُنَّتِهِ حِينَ تُدْفَعُ، اور یہ لوگ کون ہیں جس وقت سنت کو ترک کیا جا رہا ہوگا لیکن میری سنت کو یہ زندہ کرنے والے لوگ ہیں، غرباء لوگ جن کو شریعت نے غرباء کہا ہے۔ وفی روایت، یہ کون لوگ ہیں غرباء؟ الذین یصلحون عند فساد الناس،
اس وقت لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوں گے، جس وقت لوگ فساد پھیلا رہے ہوں گے۔ کون سا فساد ہوگا؟ وہ فساد بدعیین ہوگا، وہ فساد المشرکین ہوگا، وہ فساد المنافقین ہوگا، کفر کا فساد، بدعت کا فساد، شرک کا فساد، مختلف قسم کے یہ فساد شریعت کے اندر داخل کر کے مسلمانوں کے گلے مار دیے گئے۔ اللہ کہتے ہیں غربا لوگ وہ ہوں گے جو یصلحون عند فساد الناس، وہ لوگ ہوں گے جو اصلاح کریں گے فساد کے وقت لوگوں، یہ غربا لوگ ہیں۔ فرمایا کل امت يدخلون الجنہ الا من ابا، ساری کی ساری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں داخل کی جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے میرے محمد کی سنت کا انکار کر دیا۔ سنت کے انکار کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ جی ہم نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، یہ کوئی نہیں کہتا، سوائے چند ایک مسالک ہیں، چند ایک مذاہب ہیں۔ آج کلمہ پڑھ کے صفحے اول کا نمازی بھی تمہارا سنت پہ عمل نہیں کرنا، وہ سمجھ لے کہ محمد کی حدیث کو چھوڑے بیٹھے۔ فرمایا وَمَنْ يَأْبَ يَا رسول اللہ، یہ کون سے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں؟ فرمایا مَنْ عَطَانِي دَخَلَ الْجَنَّةِ، جس نے میری اطاعت کی اللہ اسے جنت کا داخلہ دے۔ وَمَنْ عَصَانِي، جس نے اطاعت نہیں کی فَدَخَلَ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا، اس کا ٹھکانہ آ گئے جہنم میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ غرباء کے متعلق فرمایا دین اجنبی ہے، دین آشنا ہو کے آیا، اس طرح نا آشنا ہو کے چلا جائے، نا آشنا ہی آیا، لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا تعارف کروایا۔ لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے، اس کے علاوہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدے کے بعد یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ محمد الرسول اللہ کو آخر نبی ماننا ہوگا۔ یہ دو جز اللہ نے بیان کرے، جو اس پہ آ گیا فرمایا انہو قد یعلم لا الہ الا اللہ وقد دخل الجنہ، جو بندہ جانتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ انہو یقرأ لا الہ الا اللہ، جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ جو بندہ کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کوئی حدیث نہیں۔ حدیث یہ کیا کہتی ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ یعلم انہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں، لا الہ الا اللہ جاننا ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ یہی بات اگر آج ہمیں بھی سمجھ آ جائے تو ہم خود فیصلہ کر دیں گے۔ آج پرلے درجے کا مشرک، پرلے درجے کا کفر کرنے والا، درجہ اولا کا بدعتی ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اسے موحد کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں۔ نہیں بھائی، اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے، صحیح البخاری اٹھا، مسلم اٹھا، مستدرک للحاکم کے لفظ ہے، میرے نبی نے فرمایا یعلم انہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہے، اس کو جاننا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے۔ آج پڑھ کے تو فیصلے سب نے کر دیے، ہم نے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ رافضی بھی ہماری صف میں آ گئے، قادیانی بھی ہماری صف میں آ گئے، بدعتی بھی ہماری صف میں آ گئے، اعلانیہ شرک کرنے والے بھی ہماری صف میں آ گئے، سارے کے سارے مشرک، بدعتی، منافق، شریعت کی مخالفت کرنے والے، منکرین حدیث، منکرین قرآن، سب کو ہم نے ایک صف میں کھڑا کر کے کہہ دیا کہ سب لا الہ الا اللہ پڑھتے سارے مسلمان ہیں۔ یہ نہیں ہے، یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین یمسکون بالکتاب، میرے نبی نے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب عند فساد الناس، الذین یصلحون عند فساد الناس، وہ لوگ جو اصلاح کریں گے قرآن اور حدیث سے، وہ لوگ جو اصلاح کریں گے، الذین یحیون عن سنتی ویعملون حین تترک، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ لوگ اس وقت، جس وقت لوگ سنت کو چھوڑیں گے، لوگ سنت کو زندہ کر کے دکھائیں گے، لوگ تلواریں دیکھیں گے، لوگ خنجر دیکھیں گے، لوگ بم دھماکوں کی دھمکیاں سنیں گے، لیکن محمد کی سنت کو ترک نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات بہت مشکل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دین غریب ہے،
یہ اجنبی ہے، ناآشنا بن کے آیا، اسی طرح ناآشنا بن کے سیعود کما بدا غریبا، اسی طرح ناآشنا ناواقف بن کے چلا جائے، اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا، چلا جائے سوائے چند لوگوں کی جنہیں اللہ نے سمجھ دی۔ میرے نبی نے فرمایا، مسجد نبی کے باہر اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے، آنکھیں برس رہی ہیں، میرے نبی رو رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے رلا دیا آپ کو، کون سا دکھ یاد آ گیا، کون سی پریشانی یاد آ گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ فرماتے یا رسول اللہ ہم آپ کے صحابی، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم اصحابینا لست اخیکم، آپ میرے صحابی ہو، جن بھائیوں کو میں یاد کروں وہ میرے بھائی آپ نہیں ہو۔ فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا میری وفات کے بعد قیامت تک جو مسلمان آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا الذین یحیون عن سنتی حین تترک الناس، وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ کرتے رہیں گے جس وقت لوگ سنت کو چھوڑ دیں گے، وہ لوگ میرے بھائی ہیں، میرے نبی نے فرمایا۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت ان لوگوں کی پہچان قیامت والے دن۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان کی پہچان کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من آثار الوضوء، ان کے وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے، میری سنتیں زندہ کر کے وہ آ رہے ہوں گے، میں دور سے پہچان لوں گا یہ میری امت کے وہ لوگ آ رہے ہیں جو میرے وفات کے بعد رہے ہیں، بدعت کے بدل گرج رہے ہیں۔ ابن حجر نے اسی حدیث کی تشریح کی ہے، بدعت کے بدل گرج رہے ہوں گے، شرک کے بدل آوازیں نکال رہے ہوں گے، شرک عام، بدعت عام، فساد عام، منافقت عام، بغاوت عام، حسد عام، لیکن ان میں سے اللہ نے ایسے ایسے موتی اور نگینے نکالے ہوں گے الذین یحیون عن سنتی ویمسکون بالکتاب، جنہوں نے قرآن کو بھی تھاما، محمد کی حدیث کو بھی تھاما، مشکل آئی، دکھ آئے، مصائب آئے، پریشانی آئی، مار دیے گئے، اولاد مار دی گئی، خاندان ختم کر دیا گیا، فلاں فلاں کر دیا گیا، لیکن نہ رب کا قرآن چھوڑا، نہ محمد الرسول اللہ کا فرمان چھوڑا۔ الذین یحیون عن سنتی، ان لوگوں نے میری سنت کو زندہ کر کے دکھایا، آج میں محمد ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ان کو جنت میں لے کے جا رہا ہوں۔ یہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ شریعت سے ناواقف ہو جائیں، کیا فرمایا؟ سنن دارمی اٹھا، جلد نمبر 2 اٹھا، سیدنا عمر راوی اس روایت کی، حدیث نمبر 119 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ سیاتی بعد قوم یجادلونکم بشبہات القرآن وخذوہم بالسنن ان السنن اعلم بکتاب اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں رب کا قرآن ہوگا، انہ سیاتی بعد قوم یجادلونکم بشبہات القرآن، قرآن بھی اٹھائے ہوں گے، ممبر بھی تھامے کھڑے ہوں گے، مصلی بھی تھامے کھڑے ہوں گے، امامت بھی ہوگی، درس بھی ہوں گے، تدریسیں بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا۔ یجادلونکم بالقرآن، تمہیں قرآن کے مغالطے دے کے قرآن سے دور کر دیں گے، قرآن سے جھگڑا کروا دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں گے؟ فرمایا انہ سیاتی بعد قوم یجادلونکم بشبہات القرآن فخذوہم بالسنن ان السنن اعلم بکتاب اللہ۔ اگر شریعت سمجھنا چاہتے ہو تو رب کا قرآن سمجھو، اگر شریعت سمجھنا چاہتے ہو رب کا قرآن سمجھو۔ یا رسول اللہ کون سے لوگ آئیں گے؟ صحیح المسلم اٹھا، اللہ کے نبی نے فرمایا انہ سیاتی بعد اناس یحدثونکم لم تسمعوا عنکم ولا آباؤکم فإیاہم فإیاکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ آنے والے ہیں یحدثونکم، وہ تمہارے سامنے حدیثیں بیان کریں، لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ حدیثیں نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اگر مولوی، وہ اگر بےایمان علماء سوء ہمارے دور میں آ جائیں، وہ ایسی جھوٹی روایتیں بیان کریں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تحقیق کرو، پھر کیا کرنا؟ ایاہم و ایاکم، اپنے کو بھی بچا لو، اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنوں کو بھی بچا لو، ایاہم و ایاکم، اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنوں کو بھی بچا لو، یعنی ان سے دوری اختیار کرو۔ معرفت علوم حدیث کتاب ہے،
جس کے اندر عبداللہ بن جعفر جوفی لعن اللہ علیہ وما علیہ وما فی امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمے کے اندر ان پہ لعنت بھیجی۔ یہ ایسا کذاب راوی ہے۔ ہارون رشید نے جس وقت اس کے بارے میں کہا کہ اسے پکڑ کے لاؤ، اس نے 400 حدیثیں لکھ کے اللہ کے نبی کی طرف غلط منسوب کیے، اسے پھانسی دے دو۔ ہارون رشید کے دور میں عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیات تھی رحمہ اللہ۔ جب اسے پکڑوایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے پھانسی کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس نے کہا تو نے 400 حدیث اللہ کے نبی کے بارے جھوٹ بولی، اس وجہ سے تجھے میں پھانسی دلوا رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ 400 کی وجہ سے پریشان ہو، اس نے 10,000 حدیث من نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 12,000 حدیثیں اللہ کے نبی پہ جھوٹ بول دی اور لکھ دی۔ اب 400 کی وجہ سے مجھے پھانسی کا حکم دے رہے ہو، میں نے 12,000 حدیثیں جھوٹی لکھی ہیں، اس کو کون نکالے گا؟ اس وقت کے بادشاہ نے جواب دیا، اللہ نے عبداللہ بن مبارک جیسے، امام مالک جیسے رحمہ اللہ، بڑے بڑے محدث ایسے پیدا کیے ہیں، تیری جھوٹی حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے ایسے نکالیں گے جس طرح عورت آٹا گوندنے والی آٹے سے بال نکال لیتی۔ میرے محدثین نے محنت کر کے دکھائی نہیں؟ محدثین کی کیسی محنتیں موجود ہیں، ساری زندگی سفر میں لگا دی۔ امام بخاری جیسی شخصیت کو اٹھا کے دیکھ، شادی تک نہیں کی، چھوٹا سا قد ہے جوان کا، پتلا سا انسان ہے، 6 لاکھ حدیث اللہ نے زبانی یاد کروا دی۔ یہ کس کی محنت ہے؟ اللہ نے ملکہ دیا، اللہ نے توفیق دی، لیکن ایسی محنت کی یہ جو تمہارے ہاں صحیح البخاری موجود ہے، 7,200 روایات پر مشتمل ہے، اور فرمایا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، جاؤ دنیا کے اندر ساری کتابیں جمع کر لو، آسمان کے نیچے قرآن کے بعد اللہ نے درجہ دیا تو صحیح البخاری کو دیا۔ یہ صحیح البخاری کو اللہ نے مقام دیے، 7,200 حدیث، کوئی حدیث ضعیف نہیں، کوئی حدیث ایسی کمزور نہیں، کوئی سند کمزور نہیں، کوئی متن کمزور نہیں۔ اللہ نے امام بخاری کو ایسی توفیق دی کہ مسجد نبوی کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے ایک حدیث لکھتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ اپنی طرف سے میں نے محنت کر کے یہ حدیث تیری امت کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے میں نے لکھی ہے، اس کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ آج ہمارے تک وہ ذخیرہ پہنچا ہے، لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے کبھی صحیح البخاری کو دیکھ ہی نہیں۔ اگر کہا جائے خطباء کے لیے اگر کہا جائے کہ صرف رب کا قرآن اٹھا لو اور کتب احادیث میں سے صحیح البخاری اور مسلم اٹھا لو، جتنی عالم کی زندگی ہے 50 سال 60 سال 100 سال تک نہ قرآن سے علم ختم ہو سکتا ہے، نہ بخاری اور مسلم سے علم ختم ہو سکتا ہے۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہی ممبروں کے اوپر صحیح بات بیان کیے جاؤ، اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا جائے۔ اصل میں جس وقت قصے، کہانیاں، واقعات، فلاں درجے کی روایت، ضعیف درجے کی روایت، ضعیف کی پتہ نہیں کتنی قسمیں محدثین نے لکھی، کوئی مرسل ہے، کوئی موزل ہے، کوئی منقطع ہے، کوئی موضوع ہے، موضوع روایتیں ہمارے ممبروں پہ بیان ہونے لگی، جنہیں جھوٹا کہا جاتا ہے، جھوٹی روایتیں، وہ بھی ہمارے ممبروں پہ بیان ہونے لگی۔ سننے والے لا علم لوگ، ٹائم ہی نہیں ملتا مطالعہ کرنے کا، ریسرچ کرنے کا، تحقیق کرنے کا، جو خطیب نے کہہ دیا اسی پہ عمل کر دیا۔ اس خطیب نے مرنا نہیں ہے، اس خطیب پہ موت نے نہیں آنا کہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کو جھوٹی روایت کو بیان کریں، ایسی روایت کو بیان کرے کہ جس کی سند میں علم ہی نہیں، جس کی سند کا علم نہیں، پتہ نہیں ہے کہ کس نے بیان کیا۔ بہرحال یہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے، دین وہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، والذین یمسکون بالکتاب، اللہ کے قرآن کو تھام لو، شریعت محمد الرسول اللہ کو تھام لو، تب تو کامیابی ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ چھوڑو گے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ بندہ گمراہ ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ، جس وہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ لائق نہیں
کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر اس میں کسی کو اختیار نہیں وہ کہے نہیں، کسی کو اختیار نہیں وہ کہے کہ محمد کے فیصلے کے سامنے اب نہیں، یہ نہیں چلے گی۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے میرے نبی کا فیصلہ نہ مانا سمجھو وہ گمراہ ہو گیا۔ جس نے اللہ کے نبی کا فیصلہ نہ مانا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، شریعت کو چھوڑ بیٹھا، وہ جتنا بڑا مسلمان کہلواتا رہے، لیکن نہیں، حدیث آ جائے فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے جو محمد کے فیصلے کو فیصلہ نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں۔ قرآن اٹھا کے پڑھ تو صحیح۔ مدینہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی کے بیٹے، اور رشتہ کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے داماد اسماء بنت ابی بکر کے خاندان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک انصاری صحابی اور ان کی زمین اکٹھی ہے، نہر چل رہی ہے، یہ نہر ہے آپ کے سامنے، پانی جو ادھر سے آنا ہے ادھر، پہلے جو زمین اس منہ کے اوپر ہے پہلے تو اس کا حق ہے نا پانی وہ پیے، وہ سیراب ہوگی اپنا وقت وہ پورا کرے گا، اور ہمارے ہاں بھی یہی دستور ہے۔ پھر اس کے بعد پانی آگے آئے گا تو دوسرے کی زمین سیراب ہوگی۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو جو زمین کا ٹکڑا تھا وہ اس پانی جو ندی تھی اس کے قریب تھا، چشمے کے قریب تھا۔ انصاری نے یہ کہا کہ نہیں جی پہلے پانی میں لگاؤں گا، حالانکہ ان کی زمین بعد میں تھی، وہ بھی صحابی رسول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ کیس آ گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق یہ ہے کہ زبیر پہلے پانی لگائے گا، زبیر کی زمین جس وقت رضی اللہ تعالیٰ جس وقت زمین مکمل ہو جائے گی پانی سے بھر جائے گی، اس کے بعد آپ کھا کے پھر آپ پانی لگاؤ۔ اس نے وہاں تو خاموشی اختیار کر لی، نبی کا ادب تھا، جب اٹھا تو کہتا ہوا کہ آہستہ آہستہ، اس کی پھوپھی کا بیٹا تھا اس کا اپنا تھا، اس وجہ سے فیصلہ محمد نے اس کی طرف کر دیا۔ میرے نبی نے یہ بات سنی نہیں، یہ کس نے سن لی؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، مجھے رب ہونے کی قسم ہے جو میرا محمد فیصلہ کر دے، اس فیصلے سے جو ادھر ادھر جائے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ آیت وہاں نازل ہوئی، تو پھر نبی کے فیصلے سے اگر آج ہم ادھر ادھر جائیں تو پھر ایمان رہتا ہے؟ شریعت کے اندر اگر ہم اپنی مرضی کو لے کے آئیں، وہ وراثت کے اندر ہو، وہ عقیدے کے اندر ہو، وہ عمل کے اندر ہو، سنت کے اندر ہو، اپنی مرضی سے ہم اپنے فیصلے خود ہی کریں، شریعت کے ہو یا دنیاوی عمل کے ہو، نبی کی اجازت بھی نہ ہو، نبی کے فیصلے کی مخالفت بھی ہو، نبی کی رضا بھی نہ ہو، مخالفت محمد الرسول اللہ بن جائے، ہمارے اندر ایمان رہے گا؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ جس وقت حدیث آ گئی ہے، صحابہ کی مثالیں موجود ہیں، کتب حدیث اٹھا کے دیکھو، ایک ایسی عورت ہے مرفوع القلم ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، مرفوع القلم ہے، مرفوع القلم سمجھتے جسے ہم پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، جس کا عقل ٹھکانے پہ نہ ہو، اس عورت سے کسی نے بدفعلی کر لی۔ حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، عدل و انصاف کی عدالت قائم کھڑی ہے، حضرت عمر نے فرمایا اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، اسے پتھر مار کے اسے ختم کر دیا جائے، شریعت محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ بندے جمع ہو گئے، پتھراؤ کرنے والے صحابی ساتھی اکٹھے ہو گئے، حضرت علی کا گزر ہوا تو حضرت علی نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا عمر یہ فیصلہ کون سا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، یہ صحابی رسول ہیں۔ فرمایا رفع القلم عن الثلاث، تین بندوں سے تو اللہ نے قلم ہی اٹھا لیے، تین بندوں سے اللہ نے قلم ہی اٹھا لیے،
الصبی حتی یبلغ، چھوٹا بچہ جب تک جوان نہ ہو اس کا کچھ نہیں لکھا جائے گا، نہ بالغ بچہ اس کے پر شریعت ہاتھ نہیں لگائے گی۔ نمبر 2 فرمایا النائم حتی استیقظ، جو بندہ سویا ہوا ہے نیند کے اندر وہ جو کچھ کہتا رہے اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر نیند حقیقی اور نیند حقیقت کے اندر وہ خواب کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نیند ہے، مرفوع القلم ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا المجنون حتی یفیق، مجنون دیوانہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کے پر حد نہیں لگے گی۔ حضرت عمر نے کیا کہا کہ میں امیر المومنین علی میرے سامنے بولتے ہو، وقت کا خلیفہ میں ہوں، حد نافذ میں کروانے لگا ہوں، آپ نے آ کے نہیں، نبی کی حدیث آ گئی، نبی کی حدیث آ گئی، علی کا مسئلہ نہیں تھا، نبی کی حدیث آ گئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہ ہے شریعت، حدیث آ گئی، بات ماننی ہے۔ حج کے موقع کے اوپر ایک بندے نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ، حضرت عمر سے یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی، اگر کسی عورت کو طواف الوداع جو گئے ہیں اللہ سب کو لے جائے، آخری طواف جو ہوتا ہے، اگر اس طواف کے کرنے سے پہلے ایام خاص عورت کے جو ہوتے ہیں وہ شروع ہو جائیں، وہ کیا کرے؟ حضرت عمر کو علم نہیں تھا اس بات کا۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ یہاں رہے، وہ دن پورے کرے، دن پورے کرنے کے بعد وہ طواف افاضہ طواف الوداع کرے گی، پھر وہ واپس جائے۔ اس بندے نے سوال کرنے والے نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں جی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے طواف الوداع مستحب ہے، اگر وہ ایام شروع ہو جائیں وہ گھر چلے جائے گی، اس کا ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا ہے؟ فرمایا میرے پاس نبی کی حدیث ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اسے مکہ کے چوک میں لے آؤ، اسے مکہ مکرمہ کے چوک میں لے آؤ اور اسے 80 کوڑے مارو، بعض روایت میں 40 کوڑے مروائے۔ کیوں؟ اس نے کہا جی میں نے حدیث سنائی ہے۔ فرمایا جس وقت تیرے پاس اللہ کے نبی کی حدیث ہی پھر مجھ سے فتویٰ لینے کیوں آیا ہے؟ حدیث کی عزت یہ ہے کہ نبی کی حدیث آ جائے، پھر ملا پھر پیر پھر جو کچھ بھی ہوں، نبی کی حدیث مقام رکھتی ہے، اسی حدیث پہ عمل کیا جائے گا، پھر فتوے نہیں لیے جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میری حکومت کے اندر، میری خلافت کے اندر جس کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ ہے حدیث کی عزت، یہ ہے وہ غربا لوگ الذین یمسکون بالکتاب الذین یصلحون عند فساد الناس، یہ لوگ ہیں اصل اصلاح کرنے والے۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر حضرت عمر کو جوشیلے انسان تھے، مکہ والوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے شرائط لکھی اگر ہمارا واپس آ جائے اسلام سے پھر جائے ہم واپس نہیں کریں گے، اگر مکہ سے کوئی بندہ مسلمان ہو کہ مدینہ آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال عمرہ کرنے دیں گے، یہ شرط وہ شرط۔ حضرت عمر کو جوش آ، فیصلہ لکھا گیا، فیصلہ لکھا گیا۔ نبی علیہ السلام اٹھے اپنے خیمے کی طرف جانے لگے، حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیوں ان کی باتیں مانی؟ ابو بکر نے فرمایا میں نہیں بولتا، نبی ہے میں نہیں بولتا۔ حضرت عمر جوش میں تھے، نبی علیہ السلام خیمے میں داخل ہونے لگے، حضرت عمر نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں، الیسوا بالباطل، یہ باطل نہیں ہے، آپ نے یہ فیصلہ کیوں لکھا؟ نبی علیہ السلام نے صرف اپنا چہرہ پھیرا، فرمایا عمر انی رسول اللہ، یہ فیصلہ میں نے نہیں لکھا، نہ میں نے اپنی مرضی کی، انی رسول اللہ، میں تو اپنی مرضی کر ہی نہیں سکتا، میں تو اللہ کا قاصد بن گیا ہے، یہ اللہ نے لکھوایا ہے فیصلہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم میرا دل کرتا ہے میں پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا۔ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں مسلمان نہ ہوتا، اسی دن سے اگر میں کلمہ پڑھتا یہ گناہ تو میرے سر نہ ہوتا، میں نے اللہ کے نبی کی بات کی مخالفت کر لی۔
یعنی یہ ہے کہ جس وقت نبی کا فیصلہ آ جائے پھر بولنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے اندر بڑی جرأت آ گئی ہے، ہمارے اندر بڑی ہمت ہے کہ ہم نبی کی حدیث کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نہیں مانتے، ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے. تعویل کے اوپر تعویل، تعویل کے اوپر تعویل. پھر بہانے کیا ہیں؟ یہ عرب کا رواج تھا، یہ عرب کا رواج ہے، یہ عرب کی ثقافت تھی. داڑھی پوری رکھنا یہ عرب کی ثقافت تھی. ٹخنوں سے سلوار کپڑا اوپر رکھنا یہ ان لوگوں کا کام ہے. حدیث کے اوپر اعتراض کرنا، کپڑا نہیں ملتا چھوٹے کپڑے پہنتے ہو، یہ ہمارے اوپر مذاق ہو رہی ہے کہ جس نے کہا ہے اس کے اوپر ہو رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مذاق ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے تو اس دن بات ہی واضح کر دی تھی. نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، اٹھاؤ مستدرک الحاکم اٹھاؤ، ترمذی نسائی اٹھاؤ، ابن حبان کے اندر واضح لفظ ہیں. اس وقت صحابی رسول گزرے چادر باندھی ہوئی اور چادر پیروں کے اوپر پڑی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ. جب بلایا گیا فرمایا تیرا کپڑا ٹخنوں سے نیچے کیوں؟ اللہ یہ جرأت ہمارے اندر بھی پیدا کرتا ہے. ہمارے ساتھ بندے چل رہے تھے، اصل میں ہم خود بھی کلیئر نہیں ہیں. مسجد کے اندر ہماری کپڑا، ہماری سلوار، ہماری چادر اوپر ہوتی، مسجد سے باہر نکلتے جاؤ ادھر سے جاتے ہی بس نیچے کرتے جاؤ. شرم آتی، شرم آتی. کوئی دیکھ نہ لے اونچی سلوار والا چادر، کوئی تجھے وہابی نہ کہہ دے. حدیث کی عزت کیا کرو، حدیث کی عزت کیا کرو. دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیرا کپڑا ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے؟ اس نے کپڑا اٹھا کے دکھایا، فرمایا جی میرا پیر ٹیڑھا ہے، میں اس عیب کو چھپا کے تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عیب کس نے لگایا؟ اس نے کہا اللہ نے لگایا. اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ میں کپڑا اوپر رکھا. وہ صحابی فرماتے میری جتنی زندگی میں نے اپنا کپڑا ٹخنوں کو لگنے ہی نہیں. آج ہماری اپنی مرضیاں ہیں، ہم فیشنی بن جائیں تو ہماری بڑے بڑے ہمارے جو متقی لوگ ہیں، ہمارے اہل توحید کے بڑے بڑے متقی لوگ اگر مسئلے پہ آ جائیں تو بڑے فلسفی لوگ ہیں. لیکن ان کو دنیاوی عمل کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر جا کے دیکھو کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے. ان کے کپڑے دیکھو کہ یہودیوں کے جیسے کپڑے یہ پہن کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. ادھر آ کے بڑے حاجی نمازی بن کے تجھے دکھاتے ہیں. اللہ سب کو ہدایت نصیب کرے. ہماری شادیاں سنت کے خلاف، ہماری غمیاں سنت کے خلاف، ہمارا چلنا، ہمارا آنا، بیٹھنا، اٹھنا، جانا سب سنت کے خلاف ہے. اگر کوئی مجھے ٹچ کر دے تو مجھ سے بڑا مفتی بھی دنیا میں کوئی موجود. ساری تعویلیں ہوتی. یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے میرج ہالوں کے اندر، یہ شادیوں پہ اکثر میں بھی جاتا ہوں، بد نصیب میں بھی ایسے گناہوں کے اندر شامل ہوتا ہوں. اللہ مجھے بھی غیرت نصیب فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کو دین حق نصیب فرمائے. کیا ہو رہا ہوتا ہے ادھر؟ ہر اسے مجبوری ہے. یہ ڈھول بج رہا ہے، یہ کنجر ناچ رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے. بیٹی دینی ہے نا. اس وقت میرے محمد کا چہرہ کہاں ہوتا ہے؟ اس وقت رب کا قرآن کہاں ہوتا ہے؟ اس وقت شریعت محمد الرسول اللہ کہاں ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ سب کو دین حق نصیب فرمائے، اللہ سب کو حیا والا دین نصیب فرمائے اور عزت والی زندگی نصیب فرمائے. پھر کیا فرمایا؟ حضرت عمر نے یہ بات کی. اس کے بعد چوتھی مثال امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کتاب لکھ رہا ہوں، ایک بندہ میرے پاس آ گیا. اس نے کہا کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے؟ میں نے کہا حدیث میں اس طرح ہے، بات ہوگی. اس نے کہا نہیں جی حدیث بھی آگے، لیکن اس مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ رائے والی بیماری بھی بڑی. اس حدیث میں آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، پھر جواب لکھا کتاب علوم کے اندر. فرمایا نبی کی حدیث آ گئی ہے، میں بت خانے میں بیٹھا ہوں، یہ لفظ ہے، میں چرچ میں بیٹھا ہوں کہ تجھے بتاؤں کہ میری رائے کیا ہے. میں نے اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی ہے. جس وقت نبی کی حدیث آ جائے اس وقت تمام کے تمام علماء ہوں، محدث ہوں، مجتہد ہوں، سب کی رائے ختم ہو جاتی ہے. نبی کی حدیث کی یہ عزت ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا قریم رضی اللہ عنہ نئے مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد. بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں اور بال عورتوں کے مشابہ ہیں، اور ان کا کپڑا ہمیشہ اللہ کی نبی کی نظر میں ٹخنوں سے تھوڑا اوپر کبھی نیچے، یعنی خیال نہیں کرتے. نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں کہا
ایک بندہ قرآن کا تذکرہ کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ بڑا اچھا ہے، ایک تو بال کٹوا دے، دوسرا اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھا کرے، قرآن جیسے تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ یہ بات ایک مجلس سے بندہ اٹھا، خریم اپنے ڈیرے کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، زمین کے اوپر کھڑا تھا، فرمایا اللہ کے نبی نے پتہ ہے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کیا کہا؟ فرمایا خریم بندہ تو اچھا ہے، جسے محمد کہہ دے کہ بندہ اچھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بال کٹوا دے اور کپڑا ٹخنوں سے ہمیشہ کے لیے اوپر رکھے، اس نے چادر نیچے سے چھری سے کاٹ دی، اور حدیث کے لفظ ہے چھری سے ہی اپنے بال کاٹ دی۔ فرمایا خریم کے بال آج کے بعد نظر نہیں آئیں گے، اور آج کے بعد ٹخنوں کے اوپر بھی کپڑا نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے نبی کی حدیث۔ آج سیدنا عبید اللہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے قریشی ہیں، اتنی سریلی آواز ہے، اتنی سریلی آواز ہے، گانا گنگنا رہے ہیں چار دیواری کے اندر، اللہ کے نبی اور ابوبکر صدیق گزر رہے ہیں، گانا گنگنانے، بڑی سریلی آواز ہے، لوگ ہے اور واہ واہ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ قریشی ہے، ابو عبید اللہ نامی قریشی۔ فرمایا جتنی اس کی آواز ہے، اگر اسی آواز میں رب کا قرآن پڑھتا تو کیا ہی کہنا تھا۔ ایک بندہ نوجوان بچہ باہر کھڑا تھا، اس نے کہا کون گزر کے گیا؟ فرمایا جو مسلمانوں کا نبی بنا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا عبید اللہ کی آواز بڑی سریلی، اگر اس آواز میں قرآن پڑھے تو کیا ہی کہنے۔ اس نے ادھر ہی کھڑے ہو کے شام کو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخلہ لیا، قرآن سیکھا، اللہ نے قاری القرآن بنا دیا، اللہ نے کاتب وحی بنا دیا، قاری القرآن بنا دیا۔ یہ ہے اصل میں نبی کی حدیث۔ کیا شروع میں حدیث، اپنی پہلی حدیث کی طرف آؤ، بدأ الاسلام غریب فسیعود کما بدأ غریبا طوبی للغرباء، طوبی للغرباء۔ وہ ایک خوشخبری ہے غرباء کے لیے، ان اجنبی لوگوں کے لیے جنہوں نے دین محمد سمجھ لیا، ان لوگوں کے لیے الذین یحیون عن سنتی، جنہوں نے اس پر فتنے کے بھرے دور کے اندر محمد کی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے، والذین یمسکون بالکتاب، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے جبھا مار لیا، جس طرح کہ عروۃ الوثقی مضبوطی سے کڑے کو پکڑ لیا، وہ لوگ، والذین یصلحون عند فساد الناس، وہ لوگ اتنے بڑے فساد کے اندر، بدعت کا فساد، شرک کا فساد، آباء و اجداد کی رسم و رواج کا فساد، بڑے بڑے فساد، اس کے اندر بھی وہ لوگ کھڑے ہو کے جرأت سے کہتے ہیں لوگوں یہ دین محمد کے خلاف ہے۔ اللہ نے وہ بھی ہمارے بھائی یہاں پیدا کیے جو ڈٹ جاتے ہیں، اللہ سب کو ڈٹنے کی توفیق دے، ڈٹ جاتے ہیں اور بھائی یہ بات دین کے خلاف ہے، وہ بھائی یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، کیا مار دیں گے؟ اتنی بات کہنے سے جیل ہو جائے گی، پھانسی کا پھندہ ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہو جائے محمد کی سنت زندہ کرنا۔ یہ ارادہ کرو، یہ عمل کرو، یہ ارادہ کرو، یہ قصد کرو، یہ عزم کرو، اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے، اور دنیا کی عزت بھی آخرت کی عزت بھی اللہ دینے والے ہیں، اللہ ضرور عزت نصیب فرمائے گے۔ نماز میں آخری رکعت میں بیٹھنے کا طریقہ بتائیں۔ اصل میں نماز کی آخری رکعت وہ دو فرضوں کی آخری رکعتوں